وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رأوا بفؤاده مرتين وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن أبا ذر قال يا رسول الله هل رأيت ربك قال نور إني أرى وفي رواية رأيت نورا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما درشد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ پاک ہے وہ ذات جس نے رات کو سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں تاکہ ہم اپنی قدرت کی بعض نشانیاں ان کو دکھائیں بے شک وہ سب کچھ سننے والی ذات ہے سب کچھ دیکھنے والی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل سے اللہ کو 2 مرتبہ دیکھا اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یا رسول اللہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے پوچھا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نور دیکھا ہے وہ نور ہے میں نے اس کو دیکھا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہے اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی ہے شروع میں اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے معجزے کا قرآن مجید میں ذکر ہے 27ویں سپارے میں سورۃ القمر کے اندر اقتربت الساعۃ وانشق القمر تو اس جو معراج والی جتنی بھی روایات ہیں وہ انتہائی نورانیت سے روحانیت سے بھری ہوئی ہیں ایمان کی ترقی ہوتی ہے ان روایات کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے اور وہ عالم اسرار کی باتیں آسمانی دنیا کی باتیں اس دنیا سے ہٹ کر تو اس لیے جو ہے یہ ایک روح کو بھی خوشی ہوتی ہے اور آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ آسمان کی جو عجائبات ہیں وہ کیا ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عجائبات کیا ہیں بخاری شریف کے اندر حدیث آتی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی معراج والی روایات ابھی اس لیے منتخب کی ہیں کہ یہ رجب کا مہینہ ہے اور مشہور روایت کے مطابق 27 رجب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اللہ نے کروائی 27 رجب کو ہجرت سے 3 سال پہلے نبوت کے 10ویں سال ابھی آپ مکہ مکرمہ میں مدینہ شریف ہجرت نہیں کی تھی 27 رجب کو ہجرت سے 3 سال پہلے بخاری شریف کے اندر حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ معراج والی رات جب آپ کو معراج کرائی گئی آپ خانہ کعبہ کے اندر سو رہے آرام فرما رہے تھے تو اللہ نے وہاں سے آپ کو بلوایا 3 فرشتے آپ کے پاس آئے ایک فرشتہ سب سے آگے بیٹھا ہوا تھا ایک پیچھے ایک اس کے پیچھے جو سب سے آگے والا فرشتہ تھا اس نے پوچھا پیچھے والوں سے یہ کون ہے یہ جو شخص سویا ہوا ہے یہ کون ہے تو پیچھے والا فرشتہ کہنے لگا جتنی اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے ان سب میں سب سے بہترین ہے یہ سب سے بہترین ہے تو جو پیچھے والا فرشتہ تھا تیسرے نمبر والا وہ کہنے لگا پھر ان کو یہاں سے لے چلو اگر یہ سب سے بہترین ہے نا تو ان کو یہاں سے لے چلو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلی رات اتنا ہی ہوا، دوسری رات پھر یہ تینوں فرشتے آ گئے، اور اس وقت بھی آپ سو رہے تھے، لیکن فرماتے ہیں نبیوں کا سونا ایسا نہیں ہوتا جس طرح عام آدمی کا ہوتا ہے، نبیوں کی آنکھ تو سوتی ہے، دل جاگ رہا ہوتا ہے، نبیوں کی نیند اور عام نیند میں فرق ہے، اور اسی طرح تمام انبیاء کی نیند ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس رات میں یہ تینوں فرشتے آئے لیکن مجھ سے کوئی بات نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھایا جہاں آپ سو رہے تھے، زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے، وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، اس کو چیر کر اندر سے سینے کے اندر جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری باہر نکالی، دل وغیرہ کو باہر نکالا، اور برتن جنت سے لائے تھے اور زمزم کا پانی زمین سے لیا، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو اچھی طرح دھویا۔ ایک اور سونے کا پیالہ ان کے پاس پڑا ہوا تھا، اس میں ایمان اور حکمت بھری ہوئی تھی، مایا کی شکل میں ایمان اور حکمت اس میں بھری ہوئی تھی، وہ ساری دل کے اندر انڈیل دی اور دل کو بند کر دیا، اور پھر وہاں سے آپ کے سینے اور گلے کی رگوں پہ یہاں سلائی کی، ٹانکے لگائے اور چلے گئے، چنانچہ یہ ٹانکوں کے اثر آپ کے سینہ مبارک پر تھے۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپریشن کیا تھا جبرائیل علیہ السلام نے، یہ ٹانکوں کے سٹیچز کے اثرات آپ کے سینہ مبارک میں تھے۔ اسی طرح سے بعض صحابہ جو بعض لوگ آتے تھے باہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں دیکھنا چاہتے تھے، تو وہ بعض دفعہ مور نبوت کو دیکھتے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں جب ابھی اسلام نہیں لایا تھا، اسلام لانے لگا تھا، تو مجھے پتا چلا کہ آپ کے یہاں پہ دو یعنی کہ کندھے مبارک پر مور نبوت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو فرما رہے تھے یا کیا، میں بار بار یہاں گزرتا اور یہاں سے گزر کے کچھ جھانکنے کی کوشش کرتا، آپ نے فرمایا مجھے پتہ چل گیا تم کیا دیکھنا چاہ رہے تھے، تم مور نبوت دیکھنا چاہ رہے تھے۔ آپ نے اپنی قمیض مبارک پیچھے کی، صحابی فرماتے ہیں میں نے دیکھ کے یقین کر لیا اور اسی وقت کلمہ پڑھ۔ تو یہ مہر اللہ کی طرف سے لگی ہوئی تھی، اس پر کیا لکھا ہوا تھا؟ اوپر اللہ، نیچے رسول، اس کے نیچے محمد۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ظاہری نشانی۔ تو فرماتے ہیں ایک اور نشانی کیا، وہ جو آپریشن جبرائیل علیہ السلام نے کیا تھا اس کے سٹیچز کے نشان بھی یہاں لگے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس طرح سے دوسری رات جب آئے تو پھر آپ کا یہ آپریشن کیا، پھر آپ کو آسمان دنیا کی طرف لے کے چلے گئے۔ اچھا، اس میں بعض پچھلے جو پہلے فرقے گزرے ہیں ان کا اختلاف بھی ہے۔ دیکھیں جس طرح آج کل اختلافات ہیں نا، ایک کہتا ہے یہ دیوبندی ہے، ایک کہتا ہے بریلوی ہے، ایک کہتا ہے اہل حدیث ہے، ایک کہتا ہے شیعہ ہے، ایک کہتا ہے فلاں ہے۔ ہر دور میں نبی اختلافات ہوتے رہے، اختلافات کبھی ختم نہیں ہوئے، یہ اختلافات ہوتے رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ یہ آپ پہلے فرما گئے ہیں، یہ ہونا ہی ہونا ہے، اس لیے مولویوں کو الزام دینے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے جی یہ مولوی اختلافات کیوں نہیں ختم کرے، اللہ کے نبی فرما گئے ہوں گے، یہ فرقے بنے گی بنے گی۔ تو پہلے دور میں ایک فرقہ گزرا ہے، اس کا یہ عقیدہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک کے ساتھ آپ کو معراج نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا ہے یہ، جبکہ اہل سنت والجماعت جس میں اہل حدیث بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، ان سب کا متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ آپ نے خواب نہیں دیکھا، آپ بنفس نفیس اس جسم مبارک کے ساتھ آسمان پہ گئے ہیں۔ اور خواب دیکھنے کی اگر بات ہوتی تو اتنا زیادہ قرآن میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ نے اتنی شان و شوکت سے آپ کے سفر معراج کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ خواب تو کوئی بندہ بھی دیکھ سکتا ہے، اس لیے یہ خواب نہیں ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی اپنے جسم مبارک کے ساتھ آسمانوں پہ گئے، اور آسمانوں کی سیر بھی کی ہے، جنت کی بھی کی ہے، جہنم کی بھی سیر کی ہے، اللہ سے ملاقات بھی کی ہے، اور یہ جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں یہ تحفہ وہیں سے آیا ہے، باقی سارے احکام زمین پر اترے ہیں۔ یہ اتنا وی آئی پی حکم ہے، اس کو لینے کے لیے اللہ نے آسمانوں پہ بلایا ہے کہ آئیں آپ سے ملاقات بھی کرنی ہے اور آپ کو ایک تحفہ بھی دے رہے ہیں۔
اور اس تحفے میں دوسری سورہ بقرہ کی آیات ہے، آمن الرسول بما انزل، جو مردے کو میت کو قبر میں دفن کر کے اس کے پاؤں کے پاس پڑی جاتی ہے، یہ تحفہ بھی معراج کی رات میں ہے۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ فرشتے مجھے لے کر معراج کی روایات 10-15 قسم کی ہیں، آگے ساری آ رہی ہیں، ہر روایت میں کچھ تبدیلی ہے، کچھ نئی بات ہے، ابھی یہ پہلی روایت چل رہی ہے اور یہ بخاری شریف کی ہے، حضرت انس سے مروی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مجھے لے کے چلے، پہلے آسمان پہ پہنچے، آسمان کے دروازے بند تھے، فرشتوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو جو دروازے پر مقرر تھا نگہبان فرشتہ، وہ کہنے لگا کون؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا جبرائیل۔ پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہنے لگے یہ محمد ہے۔ پوچھا کہ خود آئے ہیں یا بلوایا گیا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا نہیں، بلوایا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو کہنے لگے فرشتے مرحبا مرحبا، آئیں یا رسول اللہ، آپ تشریف لے، آپ کو ویلکم، آپ کو جو خوش آمدید۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوتا اللہ کیا حکم نازل کرنے والے۔ جب اللہ کوئی حکم نازل کرتے ہیں تو جن فرشتوں کو بتاتے ہیں صرف ان کو پتا چلتا ہے، باقی کسی کو نہیں پتا ہوتا۔ دیکھیں اب اللہ کے نبی کو معراج کے لیے بلوایا گیا، لیکن پہلے آسمان کے فرشتوں کو کچھ پتا نہیں، جب ان کو معلوم کرایا گیا تو پتا چلا۔ تو پہلے آسمان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ اب یہ اللہ کی ذات ہے، آدم علیہ السلام کو فوت ہوئے ہزاروں سال ہو گئے، لیکن اللہ قادر ہے سب چیز پر۔ اللہ نے، آپ کیا فرما رہے ہیں، جس طرح زندہ آدمی ہم ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے آدم علیہ السلام سے یوں ملاقات کی، مصافحہ کیا، سلام کیا، حال وال پوچھا، ساری باتوں کے جواب ٹھیک دیے۔ حالانکہ وہ تو فوت ہوئے ہزاروں سال گزر چکے ہیں، پتہ نہیں لاکھوں گزر چکے ہیں، ہمیں تو مدت بھی نہیں پتا۔ تو آپ فرماتے ہیں میری آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کرایا، یا رسول اللہ ان سے ملیں، یہ آپ کے باپ آدم، آپ کے والد ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سلام کیا، انہوں نے کہا پیارے بیٹے کو مرحبا، پیارے بیٹے کو مرحبا، پیارے نبی کو مرحبا، میرے نبی بیٹے کو مرحبا، تو تم بہت ہی اچھے بیٹے ہو میرے۔ آپ فرماتے ہیں وہاں میں نے پہلے آسمان کی جب سیر کر رہا تھا تو میں نے وہاں 2 نہریں دیکھی، اور میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ نہریں کیا ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، زمین پر جو دریائے نیل بہتا ہے اور دریائے فرات بہتا ہے وہ نکل کر یہیں سے جاتا ہے۔ زمین پہ جو 2 نہریں ہیں، دریائے نیل اور دریائے فرات، ان کا عنصر یہی ہے، ماخذ یہی ہے، وہ اللہ کے خزانوں سے یہاں سے نکل کے زمین پہ جاتی ہے، اور جاتی کیسے وہ اللہ جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں پھر مجھے جبرائیل علیہ السلام لے کر دوسرے آسمان پہ چلے، پھر میں نے وہاں ایک نہر دیکھی، اور اس نہر کے ارد گرد بڑے خوبصورت مکانات بنے ہوئے تھے، جو لولو اور موتیوں کے مکانات تھے، بڑے ہی نفیس مکانات۔ اور جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ یہ اللہ نے بطور خاص جو ہے وہ آپ کے لیے بنایا۔ فرماتے ہیں پھر تیسرے آسمان پہ گئے، وہاں پر بھی سوال جواب ہوئے جو پہلے آسمان پر ہوئے تھے، یہ کون ہے؟ جبرائیل ہوں میں، ساتھ کون ہے؟ محمد ہیں، خود آئے ہیں یا بلوایا گیا ہے؟ بلوایا گیا۔ چوتھے آسمان پر بھی یہی ہوا، پھر 5ویں پر ہوا، پھر 6ٹھے پر ہوا، پھر 7ویں پر ہوا۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راوی فرماتے ہیں آپ نے جس طرح مجھے نام بتائے وہ مجھے تھوڑے تھوڑے بھول رہے ہیں۔ آپ نے یہ فرمایا تھا دوسرے آسمان پر میں ادریس علیہ السلام سے ملا، چوتھے آسمان پر میں ہارون علیہ السلام سے ملا، 5ویں آسمان پر جس نبی سے ملا مجھے اس کا نام یاد نہیں۔ راوی فرماتے ہیں انس، 6ٹھے میں ابراہیم علیہ السلام سے ملا، اور 7ویں پر موسیٰ علیہ السلام سے ملا۔ فرماتے ہیں جب 7ویں آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے مل کر میں پھر اور اوپر جانے لگا تو میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کچھ کہہ رہے ہیں۔ میں نے جو پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے کہ اے میرے رب، میں یہ سمجھتا تھا آپ مجھ سے بلند شان کسی کی نہیں کریں گے، یہ نبی تو مجھ سے بھی اوپر جا رہے ہیں، یہ نبی تو مجھ سے بھی اوپر جا رہے ہیں صلوات اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں اس بلندی پر چلا گیا جس بلندی کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔
پھر میں سدرۃ المنتہا تک گیا، پھر میں اتنا قریب ہو گیا کہ میرے اور اللہ کے درمیان فاصلہ صرف 2 کمانوں کے برابر رہ گیا، اتنا میں قریب ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی نازل کرنا شروع کی، پھر میری اللہ تعالیٰ سے باتیں ہوئی، اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ آپ کو میں دوں۔ آپ نے اور آپ کی امت کے 50 نمازیں پڑھنی ہیں۔ میں 50 نمازوں کا تحفہ لے کر واپس آیا، سارے آسمانوں سے گزرتا ہوا جب موسیٰ علیہ السلام والے آسمان پہ پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا کارگزاری رہی، کیسی رہی ملاقات، کیا انعام ملا آپ کو؟ تو آپ نے فرمایا میں نے کہا 50 نمازوں کا تحفہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور گزارش کریں کہ یہ بہت زیادہ ہیں، تھوڑی سی کم کریں۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں گیا اور اللہ نے 10 نمازیں کم کر دی۔ دراصل یہ بار بار ملاقات کا ایک بہانہ اللہ نے تقدیر میں رکھا، یہ ملاقات بار بار ہو رہی تھی۔ فرماتے ہیں اللہ نے صرف 10 کم کی۔ پھر میں دوبارہ واپس آیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بتائیں کیا کمی ہوئی؟ کہا 40 ہوگی۔ کہا یہ بھی زیادہ ہے، لوگ 40 نمازیں نہیں پڑھ سکیں، آپ پھر واپس جائیں۔ پھر گیا، پھر 30 ہوگی، پھر آیا، نہیں اللہ کے نبی یہ بھی زیادہ ہے، اوپر جائیں دوبارہ، پھر 20 ہوگی، یہ بھی زیادہ ہے، پھر دوبارہ جائیں، پھر 10 ہوگی، یہ بھی زیادہ ہے، پھر دوبارہ جائیں، پھر 10 سے 5 ہوگی۔ پھر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی، میں نے بنی اسرائیل میں مدت گزاری ہے، وہ اتنی ان کے اوپر 5 سے بھی کم نمازیں فرض تھی، وہ بھی نہیں پڑھتے تھے، آپ کی امت یہ 5 بھی نہیں پڑھ سکے، یہ 5 پڑھنے والے بھی بہت کم لوگ ہوں گے، آپ دوبارہ جائیں اور ایک دوبارہ اللہ سے اور کہیں کہ 5 نمازوں سے بھی کم کریں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اب مجھے اللہ کے پاس جاتے ہوئے حیا آتی ہے، اب میں مزید کم کے لیے میں اور اللہ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ تو اللہ جب آپ گئے دوبارہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہیں تو 5 لیکن ان کا ثواب میں 50 کر دوں، یہ بطور خاص آپ کے لیے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں ام الکتاب کے اندر تقدیر کی کتاب میں یہ لکھ چکا ہوں کہ آپ کے اوپر نمازیں 5 ہی فرض رہیں گی اور ثواب 50 کا ملے گا، لہٰذا اب ان 5 سے کمی میں نہیں کروں، اب یہ 5 نمازیں آپ نے بھی پڑھنی ہیں اور آپ کی امت نے بھی پڑھنی ہے۔ فرماتے ہیں پھر مجھے کلیم اللہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے اللہ کے نبی اب آپ تشریف لے جائیں۔ آپ فرماتے ہیں میں تشریف لے نیچے آ گیا، جب میں یعنی کہ تھوڑا سا مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا میں اسی طرح بیت اللہ میں سویا ہوں، میرا جسم اسی طرح بیت اللہ میں ہے اور اللہ نے مجھے اسی طرح اسی مقام پر جہاں سے اللہ معراج میں لے گئے تھے وہیں اللہ نے چھوڑا۔ ایک روایت آگے ایک اور روایت ہے، اس میں براق کا بھی ذکر ہے، وہ روایت پھر انشاءاللہ بعد میں ذکر کیجئے گی، تھوڑی سی بات مسائل کی کرتے ہیں۔ یہ پچھلے جمعے کو بھی عرض کیا تھا کہ نماز میں اتحیات کے اندر جو سب سے افضل دعا ہے جو فقہائے احناف نے بھی لکھی ہے فقہ کی کتابوں میں، وہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو نہیں آتی، اس لیے کہ ہم جس طرح سے نماز بچپن میں سیکھتے ہیں اسی طرح سے یاد کرتے رہتے ہیں، ہمیں نماز کے فرائض اور واجبات بھی نہیں پتا، دعائیں کون یاد کرے گا، اس لیے یہ دعا سب کو یاد کرنی چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا پڑھنا ثابت ہے اتحیات میں، درود شریف کی بات وہ کون سی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ یہ سنت دعا ہے، یہ ثابت ہے اور سنت موقدہ ہے، سب کو یہ دعائیں یاد کرنی، یہ دعا یاد کرنی چاہیے۔ رب اجعلنی بھی پڑھ سکتے ہیں اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ دعا پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ثابت نہیں ہے، لیکن پڑھنے میں حرج کوئی بھی نہیں ہے، پڑھنا مکروہ بھی نہیں ہے، بالکل پڑھنا جائز ہے، قرآن کی دعا ہے۔ میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی اتحیات میں یہ دعا پڑھنا ثابت نہیں ہے۔
اب آپ کہیں جی ہم کیوں پڑھتے ہیں، تو آپ پڑھتے ہیں تو مرضی آپ کی، میں بھی پڑھتا ہوں، ہمیں بھی قاری صاحب نے بچپن میں یہی سکھائی ہے، یہ تو ابھی مزید علم حاصل کیا اور تحقیق کی اور پتہ اللہ تو پتہ چلا کہ ہم یہ دعا پڑھتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی بندہ چاہتا ہے میں سنت دعا پڑھوں تو پھر وہ یہ دعا پڑھے گا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو، اب دیکھیں اللہ کے نبی دعا کس کو سکھا رہے ہیں؟ صدیق اکبر کو، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اے صدیق تم نماز میں اتحیات میں یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ رب اجعلنی پڑھنا بالکل درست ہے، کوئی غلط نہیں ہے، کوئی مکروہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی چاہتا ہے میں سنت دعا پڑھوں تو پھر اس کو سنت کو اپنانا ہو، تو اس لیے جو ہے یہ دعائیں بھی یاد کرنی چاہیے۔ اور فرماتے ہیں اسی طرح سورۃ فاتحہ کو بھی دعا کی نیت سے درود شریف کے بعد پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح سے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ بھی دونوں صورتیں مکمل دعائیں ہیں، ان کو بھی دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، یعنی نماز ٹوٹے گی نہیں، نہ ہی مکروہ ہے پڑھنا، یہ الگ بات ہے کہ ہم پڑھتے نہیں۔ دیکھیں جس طرح کے امام صاحب اگر نماز پڑھا رہے ہیں وہ وَلَضَّالِّينَ آمین کے بعد اگر یہ پڑھیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ اور پھر رکوع کر لے تو غلط ہے کہ صحیح ہے؟ صحیح ہے، اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے یہ، لیکن وہ سورۃ فاتحہ کے بعد رب اجعلنی کو بطور بنیت تلاوت پڑھ رہے ہیں، اور اسی رب اجعلنی کو اتحیات میں بنیت دعا پڑھ رہے ہیں۔ آیت ایک ہی ہے، حیثیت دو ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، تو اس لیے یہ علم ہمیں حاصل کرنا چاہیے، یہ علم بہت کم لوگوں کے پاس ہے، تو یہ آپ پتہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے جو ہے لیکن بعض علماء نے کہا ہے مکمل ایک سورت اتحیات میں درود شریف کے بعد پڑھنا مکروہ ہے، لیکن یہ مکروہ تحریمی نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے، پڑھنا جائز ہے۔ اگر کسی بندے نے سورت فاتحہ درود شریف کے بعد پڑھ لی، نہ نماز مکروہ ہے، نہ نماز ٹوٹے گی، نہ سجدہ سہو ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے نماز جنازہ کی چوتھی تکبیر میں اگر آپ اللہم اغفر لی حینا نہیں پڑھتے، سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں تو بھی جائز ہے۔ پچھلے جمعے کو میں نے آپ کو مفتی تقی عثمانی صاحب کے نماز جنازہ کا حوالہ دیا تھا، جو انہوں نے اپنے بڑے بھائی مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھی تھی چوتھی تکبیر میں، اور وہ ویڈیو بہت وائرل ہو گئی تھی، اور پھر اس کا علماء نے جواب دیا ہے کہ چوتھی تکبیر میں آپ میت کے لیے کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اللہم اغفر لی حینا آتی ہے اور کوئی آتی نہیں، تو سورۃ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں، رب اجعلنی بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اس میں نماز جنازہ کے اندر، ربنا اغفر لنا ولی اخواننا وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دعائے قنوت کے اندر بھی سورۃ فاتحہ کو بطور دعا پڑھ سکتے ہیں، تو اسی لیے جو ہے اس لیے کہ یہ سورۃ فاتحہ حدیث میں آتا ہے سب سے افضل دعا سورۃ فاتحہ ہے، حدیث میں آتا ہے سب سے افضل دعا ہے سورۃ فاتحہ، اس لیے جب بھی دعا مانگنا شروع کریں درود شریف کے بعد جو ہے وہ سورۃ فاتحہ پہلے پڑھا کریں، اس لیے کہ سورۃ فاتحہ کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ہاں یہ ہے کہ کبھی یہ کوئی نہ سمجھے کہ جو نماز جنازہ کے اندر میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوں تو یہ سورۃ فاتحہ کی میں تلاوت کر رہا ہوں۔ عموماً علماء کیوں منع کرتے ہیں کہ چوتھی تکبیر میں نماز جنازہ کے اندر سورۃ فاتحہ کیوں نہ پڑھیں؟ اس لیے کہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ شاید سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہے، حالانکہ نماز جنازہ کے اندر تلاوت کوئی بھی نہیں، اس کو مجازن نماز کہتے ہیں نماز جنازہ کو، حقیقت میں یہ نماز نہیں ہے، حقیقت میں یہ صرف دعا ہے، اسے دعائے جنازہ کہتے ہیں، اس لیے کہ نماز تو رکوع اور سجدے کے بغیر ہوتی ہی نہیں، اور اس میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے، تو اس لیے جو ہے اگر کوئی بھی دعا کی نیت سے آپ اتحیات کے اندر پڑھیں یا دعائے قنوت کی جگہ پڑھیں یا نماز جنازہ کی چوتھی تکبیر میں پڑھیں، وہ ساری دعائیں جو ہے پڑھنا درست ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی قباحت نہیں ہے۔
اسی طرح سے جو ہے یہ پہلے بھی بات ہو چکی کہ ظہر اور عصر کی نماز کے اندر جو ہے وہ قدر بلند آواز سے کوئی آیت پڑھ لینا امام کا یہ بھی مکروہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، دیکھیں ہم دعائیں مانگتے ہیں ہماری مرضی، جہاں سے مرضی دعا، کوئی امام صاحب کہتے ہیں آمین الحمدللہ رب العالمین، کوئی دعا شروع کرتے ہیں اللہم انت السلام منک السلام، یہ سب درست ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، لیکن سنت کیا ہے دعا شروع کہاں سے کی جائے؟ حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، حاکم کی بھی حدیث ہے، مستدرک کی بھی حدیث ہے، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جب بھی اللہ کے نبی کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا آپ ہمیشہ دعا کی ابتدا یہاں سے کرتے تھے، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب۔ تو اس لیے ہم سب کو بھی چھوٹی سی دعا یاد کر لینی چاہیے، ہر نماز کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں، درس کے بعد مانگتے ہیں، تعلیم کے بعد مانگتے ہیں، مختلف اعمال کے بعد مانگتے ہیں، شروع وہاں سے کریں جہاں سے اللہ کے نبی شروع کرتے، یہ اتباع سنت ہے۔ باقی آپ جہاں سے مرضی مانگے آمین اللہم انت السلام و منک السلام، جو مرضی مانگے اجازت ہے، لیکن اگر سنت کی اتباع کرنی ہے تو حضرت سلمہ بن اکوع کی روایت پر عمل کرنا۔ اس لیے یہ الفاظ یاد کر لیں، کیا فرماتے ہیں سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، پاک ہے میرا رب جو بہت بلند ہے، سب سے اعلیٰ ہے، بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ یہاں سے شروع کریں تو یہ جو ہے مسنون ہے، اور درود دعا کو جب ختم کریں تو آخر میں درود شریف پڑھیں، قبولیت کا بہترین طریقہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کریں۔